بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں 12 مہینے دیے ہیں، ان 12 مہینوں میں کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں 2 عیدیں آتی ہوں۔ یہی ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک عید قربان ہے جسے عید الاضحیٰ ہم کہتے ہیں، اور دوسری عید غدیر ہے۔ سمجھے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اسلام میں تو صرف 2 عیدیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں تو ایک مستقل عید ہے جو ہر ہفتے میں آتی ہے، جسے جمعہ کہتے ہیں، اس کو عید المومنین کہا ہے۔ عید کے لغوی معنی ہے خوشی، سمجھ رہے ہیں؟ عید میلاد کیا ہے؟ یہ بھی ایک خوشی ہے۔ کچھ لوگ صرف عید میلاد کو بھی عید نہیں مانتے، 2 عیدیں مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک عید میلاد بھی عید نہیں ہے، ایک تیسری کیٹیگری انہی میں سے اور نکلی ہے جو عید غدیر کو بھی عید نہیں مانتی ہے، اور اس سے منسوب کر کے نہ معلوم کون کون سی روایتیں لے کر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ وہ کرتے ہوں جو یہ لوگ کہتے ہو، انہوں نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے۔ بھائی ہم نے تو کچھ دیکھا نہیں، نہ ہمارے ایسا کچھ ہوتا ہے۔ عید غدیر کا نام ہے مولا علی علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولایت کا اعلان فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان نبی کی زبان سے کروایا، اور اس دن تمام صحابہ کے سامنے، جتنے بھی لوگ اللہ کے رسول کے سامنے موجود تھے جن میں اعلان کیا گیا تھا، اول تو یہ سننے کہ ان میں کوئی غیر صحابی نہیں تھا، سب کے سب صحابہ کرام تھے۔ سرکار نے ان کی موجودگی میں یہ اعلان فرمایا تھا، اور اسی خوشی میں مولا علی علیہ السلام کے دیوانے اور آپ کی اولاد آج بھی عید غدیر کو مناتی ہے۔ عید غدیر وہی خوشی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، بس وہی خوشی ہے۔ اور ہمیں خوشی کے جہاں تک معاملہ ہے تو ہم سے یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یہ بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی زبان سے اعلان کروایا، حبیب اعلان کر دو، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں آقا ہوں اس کا یہ علی آقا ہے۔ سمجھے؟ ہاں، میں آقا ترجمہ کر رہا ہوں۔ لوگ ہمدرد کرتے ہیں، لوگ مددگار کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنین کا نبی مومنین کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے۔ سمجھے؟ یہاں جو ہے مولا کے معنی مالک ہے، جس کا میں مالک ہوں، جس کا میں آقا ہوں، اس کا علی بھی آقا ہے۔ اگلی یہ حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں کو جمع کر کے خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ تو ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ تو فرمایا جن کی جانوں کو میں مالک ہوں ان کی جانوں کا مالک علی بھی ہے۔ صرف اتنا سے ٹکڑا لوگ بیان کرتے ہیں، اوپر کا ٹکڑا چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ تو عید غدیر نام ہے مولا علی کی کو نعمت ملنے کے شکر ادا کرنے کا۔ سمجھے؟ اب ہمارے آقا کو ملی ہے تو ہم شکر نعمت ادا کریں گے، ہم آقا مانتے ہیں۔ ہمارے اجداد کو ملی ہے تو ہم شکر نعمت ادا کریں گے اس چیز کا۔ اب اگر کوئی بدگمانی پیدا کر لے کہ ان کی نقل کر رہے ہیں، ان کی نقل کر رہے ہیں، ان کی اتباع کر رہے ہیں، تو اس کی بدگمانی ہے۔ آج ہم گنبد رسول کی طرف رخ کر کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو بدگمانوں کی بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ ادھر کو نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو ان کی بدگمانی ہے بھائی۔ ہمیں تو اللہ نے ان کی اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم کی محبت سے ہمارے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے سرشار فرمایا ہے، یہ ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں یہ بہت کم ہے اس دور میں۔ ارے کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہیں قرون اولا میں بھی یہ محبت نصیب نہ ہو سکی، اس دور میں بھی۔ اب تو بڑے شکر گزار ہیں اپنے پروردگار کے کہ ہمیں اس دور میں بھی اس نے وہ محبت عطا فرمائی ہے جس محبت کے لیے لوگوں کے سینے ترستے ہیں۔ وہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے، اور یہ خاندان رسالت کے ساتھ ہماری وفاداری ہے۔ علی کی محبت نبی کی محبت ہے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت نبی کی محبت ہے، حسنین کرام کی محبت نبی کی محبت ہے، اور ان حضرات سے بغض نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ
بغض رکھنے کے مترادف ہے. اسی لیے تو سرکار نے فرمایا من احب علی فقط احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھی سے محبت کی. ومن احب حسینا فقط احبنی، اور ایک حدیث میں ومن احبہما فقط احبنی، جس نے حسن و حسین دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے ہی محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے ہی بغض رکھا. تو ان کی محبت نبی کی محبت ہے. ان کا جشن منانا گویا نبی کی عظمتوں کا جشن منانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کسی اور کا جشن نہیں ہے، یہ نبی کی عظمتوں کا جشن ہے. ان کے ناموس کی حفاظت کرنا یہ نبی کے ناموس کی حفاظت کرنا ہے، اور ان کے ناموس کے ساتھ کھیلنا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے ساتھ کھیلنا ہے. ان کی عزت پر حملہ نبی کی عزت پر وار کرنا ہے. اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ علی لحمو کا لحمی و دمو کا دمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے اور تیرا خون میرا خون ہے. گویا اللہ کے رسول نے علی علیہ السلام کو یہاں بالکل محفوظ کر دیا کہ علی تو محفوظ رہے. اگر کوئی تجھ پر وار کرے گا، تیرے چہرے پر وار کرے گا، تیرے چہرے کا گوشت چھڑائے گا، تو یہ فکر مت کر کہ میرے چہرے کا گوشت چھوٹے گا، بلکہ یہ وار تو مجھ پر ہے ڈائریکٹ. کسی نے تجھے گالی دی تو مجھے گالی دی، مطلب علی تو محفوظ ہو گیا، اب وہ گالی تو مجھ پر پڑے گی، میں جانوں اور وہ جانے دینے والا. سمجھے؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. اور خود علی کو فرمایا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا میرے آقا نے کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے وجود کا ایک ٹکڑا ہے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی توہین نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، جز کی توہین کل کی توہین ہے. اگر کسی نے قرآن عظیم کے جزدان کو، صرف جزدان کو یہ حقیر سمجھ کر ٹھوکر مار دی، جان بوجھ کر ٹھکرا دیا، تو گویا اس نے قرآن عظیم کی بے حرمتی کر دی، اس لیے کہ وہ قرآن کا جزدان ہے، قرآن کا بستہ ہے. اسی طرح سے فاطمہ تو جزدان نہیں ہے، فاطمہ جزدان نہیں ہے، فاطمہ جز ہیں. سر فاطمہ جز ہیں. نبی کونین کے جسم سے جو مٹی لگی ہوئی ہے قبر کی، علماء فرماتے، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شفا میں لکھا ہے، شفا میں، اور فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جو مٹی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس ہے وہ عرش و کرسی کعبے سے بھی افضل ہے. اس کی توہین کفر ہے. نبی سے منسوب کسی بھی چیز کی توہین کفر ہے. تو فاطمہ صرف منسوب نہیں نبی سے، جز ہے، وہ مٹی نہیں ہے، نبی کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے وجود کا ایک ٹکڑا ہے. تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی توہین بھی کفر ہے، اس لیے کہ نبی کی بیٹی ہیں، نبی کی لخت جگر ہیں. تو نبی کی بیٹی کی توہین ہمارے نزدیک کفر ہے اگر کسی نے یہ سمجھ کر توہین کی ہے. تو ان کے بڑے مرتبے ہیں. یہ جو موقع آ رہا ہے عید غدیر کا، اس موقع پر زیادہ سے زیادہ مولا کی شان بیان کریں. اگر آپ کو سنت نبوی کی صحیح اتباع کرنا ہے، صحیح پیروی کرنا ہے، تو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن منایا تھا غدیر کا، اسی طرح سے جشن منائیے. جشن غدیر بدعت نہیں بلکہ سنت مصطفیٰ ہے، اور اس میں شرکت کرنا بدعت نہیں بلکہ سنت صحابہ ہے. صحابہ کرام نے اس جشن میں شرکت کی تھی. تو جشن غدیر کو بڑے تذوق و احتشام کے ساتھ منائیے، عقیدت اور محبتوں کے ساتھ منائیے. یہ شکر نعمت ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اتنی بڑی ہمیں نعمت عطا فرمائی کہ جب علی کو مولا بنا دیا گیا، علی کو جب ہمارا آقا بنا دیا گیا، تو اللہ نے اعلان فرما دیا کہ آج میں نے تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دی، تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. یعنی علی کی مولائیت، علی کی آقائیت اور علی علیہ السلام کی ولایت، یہ تکمیل دین ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی تکمیل ہے. اور اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے وحی کا ہی اختتام فرما دیا. آخری نعمت دے کر وحی کا ہی اختتام فرما دیا
کہ یہ نعمت تمہیں دی گئی ہے، اس نعمت کی قدر کرو، اور نعمتوں کی قدردان جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو کتاب و سنت کے عقائد پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔